گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، شریعت کے احکام سیکھتے ہیں اور کسی خاص موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم وراثت پر کلام کریں گے، گفتگو کریں گے، اس سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم ان سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ وراثت کی اہمیت کیا ہے، شریعت میں اس حوالے سے کیا احکام ہے؟ ابتداً الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت جو ہے وہ ایک اہم ترین موضوع ہے، اور اس کا جو علم ہے، میراث کا جو علم ہے، اس کو تمام علوم میں سے نصف علم جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ سارے علوم ایک جگہ اور اس کے مقابلے میں یہ جو ہے وہ آدھے علم کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ بقیہ سارے معاملات کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور اس علم کا تعلق جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے معاملات سے متعلق ہے۔ تو اس علم کو سیکھنے کا بھی حکم دیا گیا، اور لازمی سی بات ہے جب کسی چیز کی سیکھنے پر اس قدر اہمیت دی گئی ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ دیگر غفلتوں کی طرح ہمارے ہاں مال وراثت میں غفلتیں بے شمار پائی جاتی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ چونکہ ہر برائی کی جڑ علماء نے فرمایا کہ وہ مال ہے، مال کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، تو اس جڑ کو ہی ختم کرنا چاہیے۔ اب یہ جو مال وراثت میں آتا ہے یہ تو بغیر کچھ کیے ویسے ہی جو ہے وہ مفت کے اندر گویا کہ مل رہا ہوتا ہے اپنے وارث کی طرف سے۔ تب وہ جب مال مفت میں آ رہا ہوتا ہے تو اس مفت کے مال کے اندر بھی شیطان جو ہے وہ یہ ہیلے بہانے ڈالتا ہے کہ جس طریقے سے بھی کسی بھی طریقے سے اس مال کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو، اس چیز سے جو ہے وہ قطع نظر کہ وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے یا حلال نہیں ہے۔ تو جس طرح دیگر حرام طریقے ہیں مال کمانے کے اور کھانے کے، رشوت، سود، غصب، چوری، جوا، یوں ہی جو ہے وہ مال وراثت کے اندر جو حصہ آپ کا نہیں ہے وہ آپ لے رہے ہیں، دوسرے سے زبردستی وصول کر رہے ہیں، تو یہ بھی حرام مال کھانے کے اندر ہی شمار ہوگا۔ پھر اگر یتیم کا مال اس میں شامل ہے اور اس کا حق لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ جو مال یتیم ظلمن کھاتے ہیں وہ حقیقت میں مال نہیں کھا رہے، اپنے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بھر رہے ہیں۔ تو اس قدر سخت وعید جو ہے وہ ان کے لیے بیان کی گئی۔ ایک میراث کی تقسیم درست طریقے سے کرنا، اس کے فوائد، اور جو تقسیم نہیں کرتے اس کے نقصانات، اس سے متعلق جو ہے وہ چند چیزیں عرض کرتے ہیں۔ جیسے کہ میراث کی تقسیم سے متعلق سب سے پہلا تو یہ ہے کہ شرعی احکام کے مطابق میراث تقسیم کرنے کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کہ اولاً تو اپنا مال جتنا اس کا حق ہے اتنا ہی لیتا ہے، اور جو خود تقسیم کرتے ہیں گھر کے افراد تو وہ دوسروں تک ان کا مال پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو
کہ یہ مال جو ہے یا جو اس کے حصے ہیں، اس سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ حصے ہیں. ٹھیک. تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ یہ عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ شرعی حکم پر عمل کرنے کی نیت سے بندہ جو ہے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے اور نار جہنم سے محفوظ رہتا ہے. اور تیسرا یہ کہ جب پرفتن زمانہ ہے، پتہ ہے کہ لوگ وراثت کی درست تقسیم نہیں کرتے، جو حقیقی وارث ہیں انہیں محروم کر دیتے ہیں اور غیر وارث کو وارث بنا دیتے ہیں. صحیح. تو ایسے دور کے اندر حقیقی معنوں میں تقسیم وراثت پر عمل کر کے گویا بندہ ترغیب دوسروں کو دلاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی اس چیز کے اوپر عمل کیا جائے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے گویا لوگوں کے لیے سراپا ترغیب بن رہا ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں اور اسی طریقہ کار کے مطابق وراثت کی تقسیم کریں. صحیح. یوں ہی شرعی قوانین کے مطابق میراث سے ملنے والا مال جو ہے وہ حلال مال ہے. صحیح. یعنی مختلف ذرائع ہیں جو مال کمانے کے، اس میں جو ہے وہ کاروبار کرنا بھی ہے، جاب کرنا بھی ہے. تو اب اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی شبہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، لا علمی کی بنیاد پہ بندے کو معلوم نہیں ہوتا صحیح. کہ کس جگہ میرے سے جاب کرنے میں کوئی خطا ہو گئی، دیگر کاموں میں وقت ضائع کر دیا اور اس کی نوکری آ گئی. تو اگرچہ بچنا تو ہر ممکن طور پر ضروری ہے، لیکن شبہ حرام کا موجود ہوتا ہے. یوں ہی صحیح. کاروبار کے اندر کاروباری مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اولاً تو یہ ہے کہ اس کو شریعت کے مطابق ہی کرنا ضروری ہے، صحیح. لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی غلطی رہ گئی، خامی رہ گئی. لیکن جو مال وراثت حاصل ہوتا ہے یہ حلال مال جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین کی سیرت میں ملتا ہے کہ ان کے والدین نے اپنی اولاد کے جو علم پر مال خرچ کیا وہ وراثت کا مال خرچ کیا. صحیح. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام مال جو ہے، یعنی اگرچہ ممکن ہے کہ پیچھے جو ہے وہ اس کے مورث کے پاس ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی شبہ ہو، لیکن اب جو یہ میت کے مال کی منتقلی ہے وارث کی طرف، یہ ایک شرعی طریقہ کار کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حصے کے طور پہ جو اسے مل رہی ہے، یہ بالکل جو ہے وہ 100% حلال والی صورت ہے. تو گویا کہ مال وراثت میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ 100% جو ہے وہ حلال مال جو ہے وہ بندے کو حاصل ہوتا ہے. صحیح. پانچویں یہ کہ شرعی اصولوں کے مطابق میراث کی تقسیم کرنے سے دولت کی منصفانہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، انصاف کے طریقہ کار کے مطابق تقسیم ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ حکمت بھرا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. صحیح. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کی جو آیت مبارکہ کا ذکر ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ان میں سے کون تمہیں زیادہ جو ہے وہ نفع پہنچائے گا یہ بات تم نہیں جانتے. فریضۃ من اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. تو حقیقت میں کون جو ہم اپنے وارث کے لیے اپنا مال زیادہ دینا چاہ رہے ہیں، پتہ ہے کل کو وہ ہمارا مال نافرمانیوں میں ہی خرچ کر رہا ہو، رب تعالیٰ کی گناہ کے کاموں میں ہی خرچ کر رہا ہو، یا جو ہے وہ جس کے لیے ہم کر کے جائیں وہ کل کو ہمیں پوچھے تک نہیں، ہماری قبر کی پر بھی نہ آئے، ہمیں ایصال ثواب بھی نہ کرے. تو بندہ نہیں جانتا، وہ جس کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ نا بہتر جو ہے وہ ثابت ہو جائے. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو وراثت کی تقسیم ہے، کسی کا کتنا حصہ کسی کا کتنا، تو یہ تم اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے. اولاً تو یہ کہ تم خود اس کے مالک ہی نہیں ہو. صحیح. مرنے کے بعد تو تمہارا مال ختم ہو گیا، اب تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کی ملکیت دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کی ہے اور اس کے اندر اللہ نے حصے بیان کیے ہیں. تو وہ ایک حصے جو ہے وہ ایک باقاعدہ نظام کے تحت، انصاف کے تحت جو ہے وہ ان حصوں کی تقسیم بندی ہے. تو الغرض وراثت کی تقسیم سے شریعت مطہرہ کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق تقسیم سے ایک جو دولت، ایک سرمایہ جو کہ مرحوم کے پاس تھا، اس کی آگے جو تقسیم اس کے ورثاء میں ہوتی ہے وہ شرعی اعتبار سے ایک درست طور پر تقسیم واقع ہوتی ہے. یوں ہی ساتھ وہ افراد کہ جن کا حصہ جو ہے وہ پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دیگر باطل مذاہب کے اندر موجود نہیں تھا، اسلام نے ان کمزور نادار بچوں اور عورتوں کو بھی جو ہے وہ وراثت کا حقدار قرار دیا اور ان کو ان کا حق دیا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے اندر ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور وہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. اور ساتواں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرنے سے بندہ جو ہے وہ ظالم اور غاصب لوگوں کی صف سے خارج ہو جاتا ہے اور نیک لوگوں کی صف کے اندر جو ہے وہ اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ کچھ فوائد ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میراث کی تقسیم کا جو ایک عمل ہے اس کے پیچھے کتنی حکمتیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں اور ان کے اوپر عمل کر کے بندہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے جنت میں جاتا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، میراث کی اہمیت، اس کے فوائد کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ میراث کی تقسیم جو ہے وہ مال کی تقسیم، اس میں کس قدر فضائل رکھے گئے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں، جیسے ظاہر ایک تفصیلی موضوع ہے، ایک ایک شق پر اگر ہم بات کریں وقت اتنا ہے نہیں، اگر ابتداً کچھ ہم والدین کے، بہنیں، اسی طرح بھائی، بیٹے وغیرہ، ان کے جو حصے ہوتے ہیں کچھ اگر اس کا بیان ہو جائے۔ دیکھیں اس کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے جو ہے وہ بیان کیے، صحیح، وہ اصحاب فرائض کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصحاب فرائض جن کے حصے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ صحیح، اب ان میں پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کسی صورت میں انہیں کوئی حصہ ملتا ہے، کسی صورت میں کوئی حصہ ملتا ٹھیک ہے۔ ہے، مثال کے طور پہ بیوہ کا حصہ، صحیح، تو بیوہ کا حصہ اگر تو مرحوم کی اولاد ہے، اگر مرحوم کی، جس شخص کا انتقال ہوا، یہاں پہ ہم جو بھی گفتگو کریں گے اس میں جو نسبت ہوگی بعد والے افراد کی وہ مرحوم سے دیکھی جائے گی کہ وہ ٹھیک ہے، مرحوم کی کیا بن رہی ہے۔ صحیح، مثلا اگر کسی شخص کی تو اولاد نہیں ہے، جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد نہیں ہے، لیکن عورت کی اولاد ہے صحیح، کسی اور پہلے شوہر سے، صحیح، تو اس اولاد کی وجہ سے حصوں میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ صحیح، یہی کہا جائے گا کہ مرحوم کی اولاد ہے یا نہیں۔ صحیح، اگر مرحوم کی اولاد ہے، اگرچہ اس عورت سے نہیں ہے، کسی اور عورت سے ہے، صحیح، تو اولاد جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ تو اگر مرحوم کی اولاد موجود ہے تو عورت کو کل مال کا 8واں حصہ دیا جائے گا، یعنی بیوہ کو، صحیح، جو عورت مرد کی بیوی تھی بیوہ ہو گئی، اس کو 8واں حصہ دیا جائے ٹھیک گا ہے، اگر اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو کل مال کا 4تھا حصہ جو ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ اچھا، والدین پر آ جائیں کہ والدین میں جو ابتدائی حصہ بیان کیا گیا کہ والدین میں سے والد اور والدہ دونوں کے لیے، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے والدین میں سے جو ہے وہ دونوں حیات ہیں، صحیح، تو ایسی صورت کے اندر یہ بھی وارث قرار پائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ والدین کو وارث نہیں سمجھتے، والدین کا انتقال ہو جائے تو اپنے آپ کو تو وارث سمجھتے ہیں، لیکن اپنے انتقال کی صورت میں جو ان کے بعد والے ورثاء ہیں وہ والدین کو وارث نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا اپنا حصہ جو ہے وہ بیان فرمایا ٹھیک، کہ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، والدین میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ کل مال کا چھٹا حصہ ہے۔ ٹھیک، پھر آگے جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے، بعض صورتوں کے اندر باپ جو ہے وہ اصحاب فرائض سے آگے اسبا بن جاتا ہے۔ صحیح، اسبا وہ شخص ہوتا ہے کہ اصحاب فرائض کے بعد جو مال بچ جائے وہ سارا کا سارا اس کو مل جاتا ہے۔ صحیح، یوں ہی اگر اصحاب فرائض نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے سارا مال مل جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص کا جو ہے وہ انتقال ہوا اور وہ غیر شادی شدہ تھا، صحیح، اور اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے ورثاء کے اندر جو ہے وہ اس کے والد ہیں اور بہن بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا سارا مال اس کے صرف والد کو ہی ملے گا اور کسی کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ جو والد ہے وہ اصحاب فرائض میں سے بھی ہے، اس کا چھٹا حصہ بھی ہے اور وہ اسبا بھی ہے، اس کی موجودگی میں مال آگے کسی کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ سارا کا سارا مال اسے ہی دیا جائے گا۔ تو یہ مثال جو ہے وہ ایک بیان کی۔ اچھا، بیٹے بیٹیوں کے اندر حصہ جو جس کو عموماً وارث سمجھا جاتا ہے اور جس میں جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ جگہ جگہ جو میت کے اجتماع ہوتے ہیں، یعنی جن میں میت ہوتی ہے اس میں سویم 40ویں وغیرہ میں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئی 4 آنے 8 آنے سے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، کوئی 4 آنے 12 آنے سے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، یعنی مختلف قسم کی اپنی اپنی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر تقسیم بیان فرمائی ہے، قرآن پاک میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ ٹھیک، یعنی مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر کا حصے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو جتنا دیا جائے گا اس کا آدھا جو ہے وہ عورت کو دیا جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ 2 عورتوں کو جتنا ملے گا وہ ایک مرد کو ملے گا، تو دونوں طرف سے بات جو ہے وہ وہی ہو گئی۔ یہ حکم جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے ہے، کب ہے؟ جبکہ بیٹے موجود ہیں۔ اگر بیٹے موجود نہیں ہیں، فقط مرحوم کی بیٹی ہے، تو اب 2 صورتیں ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو ایسی صورت میں کل مال کا آدھا، یعنی آدھا مال اس بیٹی کو دیا جائے گا۔ اور اگر جو ہے وہ 2 بیٹیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں 2/3 مال جو ہے وہ ان بیٹیوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ اچھا، یوں ہی بہن بھائیوں کا وارث ہونا، تو بہن بھائی جو ہے وہ اصحاب فرائض میں سے نہیں ہیں لیکن عصبات میں سے ہیں، کہ اب کسی شخص کی اگر صرف بیٹیاں ہیں
تو ایسی صورت میں اگر دو یا اس سے زائد بیٹیاں ہیں تو 2/3 تو بیٹیوں کے مل گیا. اب جو پیچھے بچے گا مال, بیوہ اگر ہے تو اسے بھی دیا گیا اس کا حصہ, بیٹیوں کو بھی. اب جو پیچھے مال بچے گا, اب جو اس کے بہن بھائی ہیں تو ان بہن بھائیوں کے اندر وہ تقسیم ہوگی. بہن بھائیوں میں جب تقسیم ہوگی تو اسی طرح ہوگی کہ جو مرحوم کے بہن بھائی ہیں ان کے اندر 2 حصے جو ہے وہ بھائی کو ملیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ بہن کو ملے گا. تو اچھا شوہر کے حصے کی طرف آ جائیں تو شوہر کا حصہ اگر اولاد نہیں ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا حصہ نصف ہے, یعنی کل مال کا آدھا حصہ. اور اگر اولاد موجود ہے تو پھر اس کا حصہ جو ہے وہ کل مال کا 1/4 حصہ بنتا ہے. لیکن یہ تو ایک مثال کے طور پہ جو ہے وہ چند حصے ہم نے بیان کر دیے. اب کن صورتوں میں کیا حصہ بن رہا ہے, جیسے بتایا کہ 2-3 صورتیں ہو جاتی ہیں, بعض صورتوں میں حصہ زیادہ ہو جاتا ہے, بعض حصوں میں کم ہو جاتا ہے, بعض صورتوں میں سارا مال ہی ایک بندے کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس کی مکمل تفصیل کے لیے کسی بھی جو ماہر میراث ہوتا ہے, عالم مفتی ہوتا ہے, اس سے جو ہے وہ فتویٰ حاصل کر کے ہی عمل کرنا چاہیے. خود اپنی مرضی سے یا اپنے حساب سے تقسیم کاری نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اولاً تو یہ چیز ہے کہ ترکہ ہے کیا, سب سے بڑا مسئلہ. یعنی آپ وراثت کی تقسیم تو بعد کی بات, ترکہ کیا ہے تو پہلے سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ یہ تو اس کو دے دیا تھا, یہ اس کو دے دیا تھا, اب یہ چیز رہ گئی ہے, اس میں وراثت کی تقسیم بتا دیں. تو بقیہ ان چیزوں کا کیا حکم ہے, وہ اپنے حساب سے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ وہ تو والدہ کے نام پر ہے, وہ والد صاحب نے اس کے لیے کہہ دیا تھا, وہ فلاں کے نام ہے. حالانکہ شرعی اعتبار سے ان بقیہ چیزوں کے اندر بھی وراثت جاری ہو رہی ہوتی ہے. بعض صورتوں کے اندر وہ قانونی اعتبار سے تو ان کی کچھ حیثیتیں ہوتی ہیں کہ وہ جس کے نام پر ہوتا ہے اس کے نام پر ہوتا ہے, لیکن شرعی اعتبار سے شرعی قبضہ اور ہبے کی صورت نہ پائی جانے کی وجہ سے وہ مرحوم کی ملکیت ہی شمار ہوتا ہے اور ترکہ پورے میں ہوتا ہے. اسی طرح بعض ورثاء کو اپنے طور پہ محروم سمجھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں بھائی تو والد صاحب کی زندگی میں لے کے الگ ہو گیا تھا تو اس کا بتایا ہی نہیں جاتا. پوچھیں کتنے بیٹے تھے تو بولتے 4 ہیں. پھر کوئی گفتگو چلتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 5واں بھی ہے. وہ 5واں کہاں گیا, وہ تو حصہ لے کر چلا گیا. بھئی اس میں کیا حصہ لیا, کیا بات ہوئی. تو الغرض کئی صورتیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں جن کی مکمل طور پر جو ہے وہ احاطہ کر کے ہی فتویٰ حاصل کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اپنے حساب سے خود جو ہے وہ ایسا ہرگز نہ کریں, بلکہ کسی جو ہے وہ سنی مفتی سے ہی مکمل فتویٰ حاصل کریں. مدنی چینل کے ناظرین, کچھ حصے بطور مثال جو ہے وہ بیان کیے گئے, اور یقیناً یہ جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے, تو کسی کے بھی گھر میں جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم مفتی سے رجوع کریں, اس کے بعد ہی پھر ساری مال کی تقسیم کا سلسلہ ہوگا. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ اگر جو بیٹی یا بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کو وراثت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے جی, اگلی کال. سر میرا سوال یہ تھا کہ میری والدہ کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے اور نا ان کا جو گھر ہے نا وہ اب بک رہا ہے, تو اس میں سے ہمارا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, یہ پوچھنا تھا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی. اگلی کال. محمد منور رضا تاریخ کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاء سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر 2 نابالغ بچے ہیں اور نابالغ بچے جماعت نہیں کروا سکتے, وہاں ایک بالغ بھی موجود ہے لیکن وہ داڑھی کٹواتا ہے, اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. جی اگلی کال. میں عبدالقادر جدہ شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ انسان چاند پر گیا پھر واپس آیا, کیا ہم مسلمان ہیں, اس بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. بیٹا بیٹی فوت ہو گئے تو ان کا حصے کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, زندگی کے اندر اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے صحیح, تو اول تو یہ ہے کہ وراثت کا تعلق موت کے ساتھ ہے. موت کے بعد ہی بندہ کسی کا وارث بنتا ہے, کسی کے انتقال کے بعد وراثت ہوتی ہے, زندگی میں وراثت نہیں ہوتی. یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ والدین سے جو ہے وہ زندگی میں مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ اپنے جائیداد میں سے ہمیں حصہ دیں. والدین حیات ہیں تو وہ کیوں حصہ دیں؟ صحیح. اگر یوں اس معنوں کے اندر حصے کا مطالبہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی تو ہمیں حصہ ملنا ہے, تو کیا پتہ والد صاحب سے پہلے آپ ہی گزر جائیں, تو پھر آپ اپنی جائیداد میں سے والد صاحب کو حصہ دے دیجیے, تو اس پہ کوئی راضی نہیں ہوگا. صحیح. تو یہ غلط فہمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے.
مال کی ہرس کے اندر، صحیح، کہ اس کے اندر بندہ جو ہے وہ مال حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین تک کو بے گھر کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے کہ صحیح، مجھے میرا حصہ مل جائے، بھلے والدین جو ہے وہ بے سہارا ہو جائیں اور ان کے لیے کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ نہ رہے. ٹھیک، تو ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے، والدین کی فرما برداری کرے آدمی، آخر وقت تک اپنا مال والدین کو پیش کرے، نہ یہ کہ والدین سے ان کا جو ہے وہ کمایا ہوا مال حاصل کرے. تو خیر وراثت کا تعلق موت کے ساتھ ہے. مرتے ہوئے جو زندہ ہے وہ وارث ہوگا. صحیح، انتقال سے پہلے جس کا انتقال ہو گیا وہ وارث نہیں ہے. تو صحیح. جس بیٹے یا بیٹی کا انتقال والد صاحب کی زندگی میں ہو گیا وہ وارث نہیں ہوگا. اس کے جو ورثاء ہیں، مثلا کوئی بیٹا یا بیٹی شادی شدہ ہے اور اس کا انتقال والد صاحب کی زندگی میں ہو گیا، تو اب اس کے جو ورثاء ہیں یعنی پوتا پوتی ہیں یا نواسا نواسی ہیں، ان کا جو ہے وہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے باپ کا یا ہماری ماں کا حصہ دو، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ان کا حصہ شرعی اعتبار سے بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. والدہ فوت ہو گئیں تو ہمارے حصے کا کیا ہوگا؟ والدہ فوت ہو گئیں، جس طریقے سے وراثت کی تقسیم والد کے اعتبار سے ہے، اسی اعتبار سے والدہ کے بھی اعتبار سے تقسیم ہوگی. اس میں فرق نہیں ہے، مرد و عورت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اگر مرنے والا مرد ہے یا مرنے والی عورت ہے، دونوں کے اعتبار سے جو بھی اس کے ورثاء ہوں گے ان میں تقسیم وراثت ہوگی. ہاں یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی مکان، کوئی دکان یا کوئی چیز اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے، قانونی اعتبار سے نام کروا دیتا ہے، لیکن اس پر قبضہ باقاعدہ طور پہ جو شرعی قبضہ درکار ہے وہ نہیں ہو پاتا اور والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جب والد کا انتقال ہو گیا اور قبضہ زندگی میں نہیں کرایا تو حقیقتاً وہ ہبہ تھا، گفٹ تھا، وہ انتقال کی صورت میں باطل ہو گیا اور وہ والد کی ملکیت پر لوٹ گیا. صحیح. تو اب والدہ جو یا دیگر ورثاء یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کی تقسیم تو والد صاحب والدہ کے حساب سے ہونی ہے کیونکہ یہ والدہ کے نام پر ہے، اور حقیقتاً شرعی اعتبار سے وہ جو مال ہوتا ہے وہ والد صاحب کا ہوتا ہے، تو اس کی تقسیم جو وراثت کی ہے وہ والد صاحب کی طرف سے ہی ہوگی. حتیٰ کہ اگر والد اور والدہ کے انتقال کے درمیان بیچ میں کسی بہن بھائی کا انتقال ہوا تو وہ بھی وارث ہوں گے کہ جب والد کے اعتبار سے تقسیم ہے تو والد کے بعد جس کا بھی انتقال ہوا ہے وہ تو وارث ہوگا. ہاں اگر واقعی وہ والدہ کا ہے، یوں کہ والد صاحب نے نام کرایا اور قبضہ بھی اپنی زندگی میں دلا دیا شرعی اعتبار سے جو قبضہ ضروری ہے، یا یہ کہ والدہ نے خود اپنے پیسوں سے خریدا، یا یہ کہ والدہ کو جو ہے وہ جہیز کے اندر ملا، یا جو ہے وہ انہیں اپنے میکے سے ملا، ایسی صورت کے اندر جب وہ والدہ کا ہی ہے تو اس کی تقسیم والدہ کے اعتبار سے ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر نابالغ بچے ہیں اور جماعت کرنے والا کوئی ہے نہیں امام کی اہلیت کے حوالے سے، لیکن ایک ہے بالغ لیکن اس کی بھی داڑھی نہیں ہے، تو کیا امامت کے لیے دیکھیں شرائط پائے جانا ضروری ہیں اور اس میں یہ شرط ہے کہ فاسق مولن نہ ہو. داڑھی ایک مٹھی سے کم کٹوانا ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ فاسق مولن ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ امامت ہرگز نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے. یہ سنا ہے کہ انسان چاند پر گیا ہے، یہ جو ہے وہ سنی سنائی جو ہے وہ بات ہے، حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. باقی شرعی اعتبار سے چاند پر جانا یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ چاند آسمان پر نہیں، آسمان سے جو ہے وہ بہت نیچے ہے. ٹھیک ہے. تو چاند پر جانا فی نفسی یہ کہ کیا شرعاً چاند پر چڑھنا ممکن ہے، تو ہاں ممکن ہے. صحیح ہے. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے رشتہ داروں کے جو ہے وہ حصے وغیرہ کا بیان کیا، مثال بھی ہم نے دی، تو جو لے پالک بچے ہوتے ہیں یا منہ بھولے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کے بھی وہ حصے بنتے ہیں؟ لے پالک بچے چونکہ ان کو جو ہے وہ قانونی اعتبار سے حیثیت بھی دی جاتی ہے اور اکثریت طور پر ان کی ولدیت میں لوگ اپنا نام بھی لکھواتے ہیں، حالانکہ جائز نہیں ہے. حکم یہی ہے کہ جس کا جو ہے بیٹا ہے حقیقی باپ کا ہی نام ولدیت میں لکھوایا جائے. کوئی بھی پالنے والا اپنا نام ولدیت میں نہیں لکھوا سکتا، ہاں سرپرست کے طور پہ لکھوا سکتا ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ اس کا وارث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وارث وہی ہوگا جو حقیقی اعتبار سے کوئی نہ کوئی اس کا رشتہ بنتا ہو تو وہ وارث ہوگا. لے پالک ہونا یہ کوئی ایسا شرعی اعتبار سے وارث ہونے کے لیے اصول جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ وارث نہیں ہوگا. اور اگر کسی شخص نے وصیت کی اپنی اولاد کے لیے، اپنے لے پالک بچے کے لیے، تو وہ وصیت تہائی مال تک نافذ ہو سکتی ہے. بقیہ جو بھی مال بچے گا وہ اس کے ورثاء کے اندر جو ہے وہ ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا، مگر لے پالک کو جو ہے وہ بطور وراثت کوئی حصہ
نہیں ملے اسی طرح منہ بولے رشتہ دار جو یوں ہی منہ بولے رشتہ دار کے آپس میں جو ہے وہ ایک کسی کو جو ہے منہ بولا رشتہ دار بنا لیا، بہن بھائی بنا لیا، تو اولاً تو اس طرح بنانے سے بنتے نہیں ہیں. صحیح شرعی اعتبار سے پردے اور دیگر سارے احکام اپنی جگہ برقرار رہیں گے، صحیح اور یوں ہی وراثت کے اعتبار سے بھی وہ حصے دار ہرگز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح دوران کلام ابھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وصیت کر دے تو تہائی مال سے جو ہے اس کی وصیت جاری جی. ہوگی، فی زمانہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ اپنے اعضاء کی وصیت کر دیتے ہیں، جیسے مرنے کے بعد میری آنکھیں فلاں کو دے دیں، گردے دے دیں، اس طرح اعضاء کی جو وصیت ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ وصیت کے اندر یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے مال کی وصیت کرے. صحیح. ٹھیک ہے. اعضاء اپنے مال نہیں ہے، صحیح. اعضاء مال ہی نہیں ہے. انسان کا جو پورا جسم ہے اولاً تو کیا یہ اس کا اپنا ہے؟ صحیح. تو اپنا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ٹھیک. جو ہے وہ امانت ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ مال نہیں ہے، ٹھیک. کیونکہ انسان جو ہے وہ خرید و فروخت والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو ہے وہ حقیقت کے اندر انسان کی جو ہے وہ تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے اس کے کسی جزو کو بال تک کے بیچنے کی اجازت نہیں. صحیح. کہ انسان جو ہے وہ قابل تعظیم و تکریم ہے، یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کاٹ پیٹ کے جو ہے وہ بیچا جائے. تو یہ مال ہی نہیں اور اپنا بھی نہیں، صحیح. تو اس کی وصیت کرنا ہی جائز نہیں ہے. اعضاء کی منتقلی ویسے ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی وصیت کرے تو وصیت کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہے. صحیح. اور اگر کر دی کسی نے تو پیچھے ورثاء کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ یہ کام کریں، اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کریں گے تو گناہگار ہوں گے. صحیح. حدیث مبارک کے اندر یہ فرمایا کہ میت بھی اسی طریقے سے تکلیف محسوس کرتی ہے جس طریقے سے زندہ تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اب اندازہ کر لیں کہ زندہ انسان کی جو ہے وہ آپ اعضاء کاٹیں اور کسی کو دے دیں تو کتنی تکلیف ہوگی. حدیث مبارک میں قبر پر ٹیک لگانے سے منع کر دیا گیا کہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے. تو کہاں ٹیک لگانا، کہاں جو ہے وہ چلنا، اور کہاں اس کے اعضاء کے جو ہے وہ حصے الگ کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. تو اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا ہمیں آج کے سلسلے کی برکت سے کہ اپنے اعضاء کی وصیت کرنا ہی جائز نہیں ہے، اور وجہ اس کی جو بیان کی وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. تو لہٰذا یہی احکام سیکھنے کے لیے سلسلے رکھے جاتے ہیں تاکہ اس طرح کے گناہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں یا جو اس طرح کے گناہوں کی وصیت کی جاتی ہے تو وہ اس طرح کے افعال سے اپنے آپ کو بچائیں. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سیاہ فام غلام رسالہ بابا کا تخریج شدہ، اس میں ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول میں مدنی پھول نمبر 4 ہے. جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہاں پر تھوڑی ہماری رہنمائی فرما دیں، اگلے گناہوں سے کیا مراد ہے، وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرات. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سیاہ فام رسالہ جو ہے اس کے اندر جو ہاتھ ملانے کے مدنی پھول ہیں سلام کے حوالے سے، اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک فضیلت ہے. تو اگلے سے کیا مراد ہے؟ اگلے پچھلے کی جو ظاہر ہے وہ تو یہی کہ آئندہ والے گناہ بھی اور پچھلے جو ہو گئے وہ بھی. اور ایسے مقامات پر جو مراد ہوتی ہے گناہ سے وہ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا پھر بعض اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، جیسے جنازے کے ساتھ چلنا، کہ جنازے کے ساتھ چلنے کی برکت سے ہر قدم پر جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ کی رحمت سے اگر فضیلت مل رہی ہے تو اس کو حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور اس طرح جب بھی ملاقات ہو کسی اسلامی بھائی سے ہم مصافحہ کریں، درود پاک پڑھیں، تو یہ فضیلت جب مل رہی ہے تو اس کو خوب حاصل کریں. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے ابھی ہمارا یہ وراثت کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، بیوی کا جو جہیز ہوتا ہے اس کے انتقال کے بعد اب اس کا مالک کون ہے، کیا کریں اس کا؟ بیوی کے جہیز کی جو ملکیت ہے، حقیقتاً وہ جہیز کی مالک تو عورت خود ہی ہوتی ہے. جو بھی اس کو میکے سے ملا ہے ان سب چیزوں کی مالک وہی ہے، فرنیچر ہے، برتن ہے، دیگر ساری چیزیں. صحیح. اب انتقال ہو گیا، اب بچوں کے ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے، اب جو ہے وہ کیا کریں، پیچھے بچے نابالغ بھی ہوتے ہیں، بالغ بھی ہوتے ہیں. بالغ ہوں گے تو سب کی اجازت سے اس کو استعمال کر لیں گے. نابالغ کے اندر جو ہے وہ پھر بڑے مسئلے آ جاتے ہیں کہ کوئی چیز گھر کے سامان ہے تو وہ چلنے پھرنے میں کچھ نہ کچھ استعمال کرنے میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے. تو جب وہ عورت کی ملکیت ہے تو اس میں بھی وراثت جاری ہوگی.
چاہے وہ بیڈ آپ بولیں کہ بھائی یہ تو پہلے ہی 20 سال پرانا ہے، مگر اس کی جو بھی قیمت ہے صحیح، تو اس اعتبار سے اس میں وراثت جو ہے وہ جاری ہوگی۔ ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے والد ہے بچوں کا، تو وہ جو ہے وہ جو بھی مال ہے اس کی مارکیٹ سے اس کی کوئی قیمت لگوائے، اور قیمت لگوا کے وہ خود خرید لے، صحیح، اور وہ مال جو ہے وہ بچوں کے ترکے کے اندر جو بچوں کا مال ہے اس میں شامل کر لے، اکاؤنٹ میں رکھوا دے، یا جو ہے وہ اور کسی جگہ پر حفاظت سے رکھ لے۔ کل کو جب بچے بڑے ہو جائیں تو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ جو مال تھا یہ میں نے اس طرح کیا، اور چاہیے یہ کہ اس طرح کی خرید و فروخت کے اندر کسی نہ کسی کو بھی گواہ بھی بنا لے، تاکہ کل کو اگر اس کا انتقال ہو تو دیگر افراد کو پتہ ہو کہ بھئی یہ جو پیسے تھے یہ اس کے ترکے میں نہیں جائیں گے بلکہ یہ بچوں کے پیسے تھے جو کہ اس طور پر آئے تھے۔ تو الغرض جہیز کے اندر بھی تقسیم ہوگی، سونے چاندی کے اندر بھی جو ہے وہ تقسیم ہوگی، جو بھی زیورات ہیں ان میں بھی تقسیم ہوگی، جوڑے کپڑوں کے اندر بھی سب میں وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اور اگر میت کے مرحومہ کے جو ہے والدین حیات ہیں وہ بھی وارث ہیں تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ان کو بھی اس کا حصہ تقسیم وراثت کا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح اگر والد کا انتقال ہوا تو جو کاروبار ہے اس کے اندر وراثت کا کیا جی ہوگا؟ بالکل، والد صاحب کا انتقال ہوا تو والد کا جو بھی سامان ہے اس میں وراثت تقسیم ہوگی، کاروبار ہے تو کاروبار کے اندر بھی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اب عموماً چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے، اسے ایک تو یہ ہے کہ ختم کر کے تقسیم کر لیا جائے، ٹھیک، ایک یہ ہے کہ اسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ صحیح، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ تمام بالغ ورثاء سے اجازت لے کر جو ہے وہ اسے تقسیم کیا جائے، اور پھر جو اس کا نفع حاصل ہوگا وہ حصوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا، جس کا جتنا حصہ شرعی اعتبار سے وراثت میں بنتا ہے اس کا نفع بھی اسی اعتبار سے تقسیم ہوتا رہے گا، اور کل کو پھر کسی ایک مقام پر آ کر جب اس کاروبار کو بند کرتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں تو اس کی تقسیم بھی انہی شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اگر ورثاء کی اجازت کے بغیر کسی نے اپنے طور پہ اس کاروبار کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا اور اس سے نفع اٹھایا تو اس کے لیے صرف اپنے حصے کی مقدار میں تو اس سے نفع اٹھانا جائز ہے، اپنے حصے کے علاوہ جو نفع اس نے اٹھایا ہے وہ اس کے لیے مال خبیث ہے، اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ یا تو ان ورثاء کو واپس کرے ان کے حصے کے مطابق، یا صدقہ اور خیرات کرے، اور بہتر یہی ہے کہ ان ورثاء کو واپس کرے کہ جن کے مال سے وہ نفع اٹھاتا رہا۔ صحیح۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے، جیسے جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مرحوم جس کا انتقال ہوا، یعنی شوہر کا انتقال ہوا، بیوی نے دوسری شادی کر لی، جی تو اس صورت میں کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں، بوقت انتقال جب وہ اس کی بیوہ تھی صحیح، تو ایسی صورت کے اندر اس کا حصہ جو ہے وہ بن گیا، وہ صحیح، حقدار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب جو حقدار ہو گیا تو اس کا حق کسی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو اولاً تو یہ کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہے، جب اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو عدت گزارنے کے بعد شرعاً اسے اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہے جو ہے وہ نکاح کرے۔ صحیح، اب اگر وہ نکاح کرتی ہے تو اس نے کوئی گناہ کا کام تھوڑی کیا، نہ اس پر یہ لازم تھا کہ وہ بقیہ پوری زندگی جو ہے وہ اسی کے گھر میں جو ہے وہ رہ کر گزارے۔ تو ایسی صورت کے اندر چاہے اولاد ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس نے آگے نکاح کر لیا تو اس کا اپنا حصہ برقرار رہے گا۔ یہ ایک پایا جاتا ہے کہ بھئی اگر تو بھابھی جو ہے وہ بھائی کے انتقال کے بعد گھر میں ہی رہ رہی ہیں تو پھر بھی شاید کوئی وراثت کا حصہ دینے کی بات کریں، لیکن اگر وہ اپنے میکے چلی گئی یا اس نے کوئی اور شادی کر لی تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب بھائی نہیں رہا تو ہمارا بھابھی سے کیا جو ہے وہ تعلق رہا، تو ایسی صورت میں اسے وراثت سے محروم کر دینا یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے 8واں یا چوتھا حصہ اولاد جو ہے وہ نہ ہونے کی صورت میں یا ہونے کی صورت میں اس کے مطابق وہ حصہ اسے دینا ضروری ہے۔ اور یہ ایک ایسا وہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثلا کوئی عورت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھئی میرا حصہ نہیں ہے، یا جو معاملات ہو گئے آپس میں ناچاکی ہو گئی یا کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے اس نے آگے شادی بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، اب وہ خود نہیں مانگنے آتی، جن کے پاس ہے ان پر لازم ہے کہ یہ اس کا حصہ اس تک پہنچائیں۔ یہ اس میں نہیں کہ جناب وہ آیا کہ مانگے گی تو ہم دے دیں گے، نہیں مانگے گی تو نہیں دیں گے۔ بھئی آپ کے پاس تو دوسرے کا مال موجود ہی ہے، اس کو کب تک سنبھالیں گے، کس طریقے سے سنبھالیں گے، اور آگے ایک نہ ایک وقت تو ایسا آئے گا جب اس کو آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اس وقت آپ کہاں اس کے ورثاء کو ڈھونڈیں گے، کس کو دیں گے، کس طریقے سے دیں گے؟ تو یہ ہے کہ جس کا جو حصہ ہے اسے فوری طور پر دے کر بری الذمہ ہو جائیں، تاکہ آگے کے جو معاملات میں جو ہے وہ پیچیدگیاں آنی ہیں ان سے ابتداءً ہی بچ جائیں۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا اہم جو ہے وہ سوالات ہمیں مل رہے ہیں، جوابات مل رہے ہیں، ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔
شفیع اللہ سیال خیرپور میرٹھ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں کی طرف سے کوئی جائیداد ہو اور اس میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں وارث ہیں، تو اگر ماں کی خواہش کے مطابق 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو وارث قرار دے کے دوسروں کو اگر وراثت میں حصہ نہ دیا جائے تو کیا یہ شرعاً صحیح ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں نصر اللہ خفچوکی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کاروبار کے سلسلے میں یا روزگار کے سلسلے میں کسی ڈیوٹی کے سلسلے میں باہر ملک چلے جاتے ہیں، شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، تو فرض کریں 2 سال کے بعد آتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ ان کو 4 مہینے کے بعد آنا چاہیے یا وہ مجبوری کی صورت میں 2 سال کے بعد آئیں؟ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے لیے جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. اگلی کال. ہمارے والد صاحب خیاط ہیں، انہوں نے ہمارے بڑے بھائیوں کو 2 کو اپنا ایک علیحدہ گھر بنا کے ان کے نام کر دیا ہے، اور ہم 3 بھائی اس گھر میں رہتے ہیں. تو وہ اپنا اگر وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے نام یہ 3 مطلب کر دیں، کیا وہ اس کے لیے کوئی وصیت لکھیں یا وہ ویسے ہی کہہ دیں کہ یہ جو ہے گھر یہ آپ کے تینوں کا ہے اور وہ جو ہے وہ ان کے نام لگ گیا ہوا ہے لیکن یہ ہمارے نام پہ نہیں ہے؟ تو کیا مطلب ان کو اس گھر کے بارے میں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگر ماں کی جائیداد ہے، 2 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، ایک کو دے دیا اور باقی کو محروم کر دیا، اس حوالے سے دیکھیں اول تو یہ کہ اگر وہ اس کی اپنی ہی جائیداد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں بھی تقسیم کرے تو وہ اس طرح اولاد کو محروم کرے. صحیح. یہاں تک کہا گیا. اور اگر وصیت کرتی ہے، یعنی وصیت کرتی کہ بھی میرے مرنے کے بعد ان 2 کو نہیں دینا، بقیہ 2 لینا، صحیح. تو یہ وہ وصیت ہے جس کے ذریعے سے کسی وارث کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. صحیح. اولاً تو وارث کے لیے وصیت ہی جائز نہیں ہے. صحیح. کوئی وصیت کر بھی دے تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ سارے ورثاء بالغ ہوں اور وہ سب بخوشی اسے نافذ نہ کر دیں. صحیح. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اپنی وصیت کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگی کہ اس کے ذریعے سے یہ ورثاء کو محروم کر رہی ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ عز و جل کی عبادت 60 سال تک، ایک طویل عرصے تک کرتا ہے، لیکن آخر میں ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ورثاء کو محروم کر دیتا ہے اور یہ وصیت اس کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے. تو پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی بھی وصیت جس کے ذریعے سے وارث کو محروم کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. والدہ نے اگر کوئی اس طرح کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے، جب بھی ورثاء کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو محروم کریں، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے مال کی تقسیم ہے ہی نہیں. فریدۃ من اللہ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی. اب آپ اپنی مرضی سے اسے تقسیم نہیں کر سکتے. ہاں زندگی کے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو زندگی کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کریں، جتنا بیٹے کو دیں اتنا ہی بیٹی کو دیں. یہ زندگی کی تقسیم کا سب سے بہتر طریقہ کار ہے. اس میں بھی کسی اولاد کو جو ہے وہ محروم کر دینا اس کی شرعاً اجازت ہرگز نہیں ہے. ہاں زندگی میں تقسیم کرتے ہوئے کوئی اولاد فرما بردار ہے یا دین کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اسے اس وجہ سے زیادہ دینا تو وہ جائز ہے، اس میں جو ہے وہ حرج نہیں. اور یہ تو اس صورت میں جب کہ وہ اس کی خود مالک ہو. جو ہم نے ابھی اس سے پہلے گفتگو کی کہ عورتیں مالک نہیں ہوتی، فقط قانونی اعتبار سے نام ان کے ہوتا ہے، حقیقتاً وہ ان کے شوہر کا مکان ہوتا ہے اور شرعی اعتبار سے بھی وہ شوہر کا ہی بن رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں تو انہیں زندگی کے اندر بھی اپنی مرضی سے تقسیم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا مال ہی نہیں ہے. وہ تو شوہر کا مال ہے. اب شوہر کے انتقال کے بعد وہ وراثت کے حصوں کے مطابق ہی تقسیم ہوگا، جس میں والدہ کی خواہش یا کسی بھی چیز کا عمل دخل نہیں ہوگا، بلکہ قرآن پاک میں بیان کردہ حصوں کے مطابق ہی اس کی تقسیم کرنا ضروری ہوگا. اگر والدہ یا والد کوئی بھی اس طرح کی ناجائز خواہش کر کے یا وصیت کر کے وہ چلے بھی جاتے ہیں، تب بھی بعد والے ورثاء پر لازم ہے کہ اپنے والدین کو اگر گناہ سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور خود بھی بچنا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی ناجائز بات پر ہرگز عمل نہ کریں، بلکہ جو شرعی طریقہ کار کے مطابق جس وارث کا جو حصہ ہے اسے وہ لازمی طور پر ادا کریں. ٹھیک ہے. کاروباری معاملات کے لیے لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں 2 سال 4 سال، تو کیا ان کا ہر 4 مہینے کے بعد آنا ضروری ہے یا وہ 2 سال بعد بھی آئیں؟ تو دیکھیں اول تو یہ ہے کہ زوجہ سے جو ہے وہ دور رہنے میں اگر خود شوہر کو یا بیوی کو کسی کو بھی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت کے اندر تو دور رہنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے. کہ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ بندے کی جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہو
اور جو ہے وہ شہوانی خیالات اور جو ہے وہ ان تمام گناہوں سے جو ہے وہ بچ سکے. صحیح. تو اب اگر اس کا مقصد کی فوتگی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی بھی گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہے تو اتنا دور رہنا جائز نہیں ہے. 4 ماہ کے کم عرصے میں بھی اگر گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے تو بھی دور رہنا جائز نہیں ہے، چاہے بیوی اجازت دے یا نہ دے. صحیح. اور اگر واقعی ایسا ہو کہ گناہ میں ملوث ہونے کا دونوں میں سے کسی کو اندیشہ نہیں ہے تو بھی قضاءً 4 ماہ میں ایک بار جو ہے وہ زوجہ کے پاس آنے کا حکم ہے. ہاں اگر بیوی اجازت دے دیتی ہے اور شوہر خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم میں بھی گناہ میں ملوث نہیں ہوں گا، عورت بھی نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں اگر باہر رہتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. والد صاحب نے ایک گھر بنایا اور ایک بڑے بیٹے کو اپنے گھر دے دیا. جی. اب 3 جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ گھر ہمارے نام کر دیں آپ، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے کہ یہ زندگی میں تقسیم کا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو زندگی میں تقسیم کا سب سے جو بہتر طریقہ کار بیان کیا گیا وہ تو یہی کہ برابر برابر جو ہے وہ تمام اولاد میں تقسیم کریں، بیٹوں کو بھی دیں اور بیٹیوں کو بھی دیں. صحیح. اب اگر کسی بیٹے کو دیا، ایک بیٹے کو دے کے الگ کر دیا مکمل طور پر تو وہ تو اس کا مالک ہو گیا. صحیح. جو بقیہ ہے اگر وہ بقیہ کے نام بھی کر دیتے ہیں اور لیکن اس میں حد بندی نہیں کرتے کہ کس کا کون سا حصہ ہے، فرسٹ فلور کس کا ہے یا سیکنڈ فلور کس کا ہے، یا اگر ایک ہی ہے تو اس میں سے کون سے کمرے کس کے ہیں کون سے کس کے ہیں، یہ تقسیم نہیں کی، فقط نام کر دیا، تو ایسی صورت کے اندر یہ مشاع کا ہبہ ہو جائے گا جو کہ جائز نہیں ہے. قبضہ نہیں ہوگا تو انتقال کے بعد اس میں بھی وراثت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی. تو اب اس میں یہی ہے کہ اگر والد صاحب جو ہے وہ بخوشی خود ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے ٹوٹل مال کی جو ہے وہ مالیت لگائیں اور اس کی جو ہے وہ تقسیم اس اعتبار سے کریں کہ جتنا مال اپنے لیے انہوں نے اپنے بقیہ زندگی گزارنے کے لیے رکھنا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں، جتنا اپنی زوجہ کے لیے رکھنا ہے یا انہیں دینا ہے انہیں دے دیں، اور جو اولاد میں تقسیم کرنا چاہیں وہ بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کریں. اگر تو انہیں بیچ کر تقسیم کر رہے ہیں تو کیش میں برابری آسانی ہے، اور اگر جو ہے وہ جگہ ہی جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال کریں کہ کس جگہ کی مالیت کتنی ہے. کوئی چھوٹی جگہ ہے لیکن مالیت اس کی بہت زیادہ ہے اور کوئی بہت بڑی جگہ ہے لیکن مالیت کم ہے، تو مالیت کے اعتبار سے جو ہے فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے برابر برابر تقسیم کریں. فقط جو ہے وہ پورے مکان کو اگر 3 بیٹوں کے نام کر دیں گے اور تقسیم نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں والد صاحب کے انتقال کے بعد اس میں وراثت جاری ہوگی، یہ 3 بیٹوں کا قرار نہیں پائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی اہم گفتگو ہو رہی ہے، کتنا اہم مسائل ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ فی زمانہ ہمارا جو معاشرہ ہے، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں اور آپ سے ہم سیکھتے بھی ہیں، علم دین کی بہت کمی ہے. اب سے جیسے ہی مثلا باپ کا انتقال ہوا، اب ظاہر ایصال ثواب کی نیت سے فاتحہ بھی ہو رہی ہے، نیاز کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، تیجا بھی ہو رہا ہے، سویم بھی ہو رہا ہے، تو اس میں غفلتیں بھی کچھ پائی جاتی ہیں. بالکل. تو غفلتوں کا کچھ بیان ہو جائے کہ وہ کیا غفلتیں ہیں؟ دیکھیں، والدین کے انتقال کے بعد یہ کسی بھی شخص کا انتقال ہوا تو اولاً تو یہ کہ اس کے ترکے میں سے اخراجات کیا کیا کر سکتے ہیں. صحیح. اس کے مال میں سے کیا کن اخراجات کی اجازت. سب سے پہلے جو میت کا حق ہے اپنے مال سے، اس کا مال تھا صحیح، تو کچھ تو حق اس کا بھی شریعت نے رکھا ہے. تجہیز و تکفین اس کے مال سے کی جائے گی. کفن اور دفن کے اخراج سنت طریقہ کار کے مطابق کفن دفن کے جو اخراجات بنتے ہیں وہ اس کے مال سے ادا کیے جائیں. صحیح. اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے قرضے کا، کہ میت پر جو بھی قرضہ ہے وہ سارا ادا کیا جائے گا. صحیح. اگر قرضے میں سارا مال ختم ہو گیا تو تقسیم وراثت نہیں ہوگی، وصیت بھی نہیں ہوگی. صحیح. اور پھر قرضہ ادا کرنے کے بعد اچھا اب قرضے میں بھی ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی جس کا ہے وہ اتنے دن میں رابطہ کر لے. صحیح. تو اتنے دن میں رابطہ کرنا ضروری نہیں، اگر کوئی بعد میں بھی رابطہ کرتا ہے اور اس کا قرضہ ثابت ہو جاتا ہے تو اسے ادا بعد میں بھی کرنا لازمی ہی ہوگا. بعض اوقات ہر ایک ماں موجود نہیں ہوتا، ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں، کوئی 2 سال بعد آیا اور کہا کہ میرا اتنا تھا، اتنا قرضہ تھا، پھر تو قرضے کی ادائیگی ضروری ہے. صحیح. جو بھی ثبوت ہوگا تو اس صورت میں والد کی قرضے کی ادائیگی، مرحوم کے قرضے کی ادائیگی اس کے مال میں سے ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ تقسیم بھی ہو گیا اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کا قرض خواہ نکلا اور اس کا ثبوت ہوا تو سب کے حصوں میں سے وہ لے کر وہ قرض ادا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے وصیت کا. صحیح. کہ وصیت اگر اس نے کوئی کی ہے اور جائز وصیت ہے تو 1/3 تک، تہائی مال تک وہ نافذ کی جائے گی. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد مال بچے گا تو وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. تو اب ان سارے اخراجات کے اندر کہیں بھی جو ہے وہ آپ کو تجہیز و تکفین کے اندر کفن دفن کی بات کی گئی، کڑوی روٹی ہو گئی، اس دن کا مزید اخراجات ہو گئے، وہ شامل نہیں ہے. صحیح.
فاتحہ، ایصال ثواب، تیجا، سویم، 10واں، 20واں، 40واں تمام چیزیں جائز ہیں، صحیح. احادیث طیبہ سے ثابت ہیں، لیکن جائز کام کو بھی اگر آپ ناجائز مال سے کریں گے تو وہ غلط ہی ہو جائے گا. غلط ہو جائے گا. تو یہاں پر منع اس چیز سے نہیں کیا جا رہا کہ یہ کام نہ کریں، کام سارے کریں، جائز کام میت کے ایصال ثواب کے لیے کریں، جائز مال سے کریں. جائز مال کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ذاتی مال سے کرے یہ اخراجات. دوسرا یہ کہ میت کے سارے ورثاء بالغ ہیں اور سب اجازت دے دیں کہ بھئی ہماری طرف سے اجازت ہے کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ والد صاحب کے ترکے میں سے ہی جو ہے وہ یہ سارا خرچہ کر لیں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی نابالغ ہے تو وہ اجازت ہی نہیں دے سکتا تو اس کے ترکے سے یہ اخراجات، اس کے حصے سے یہ اخراجات نہیں ہو سکتے، اس کا حصہ الگ کر دیں. پھر اس کے بعد جو بقیہ ورثاء کا حصہ بچے اس میں سے جو ہے وہ یہ اخراجات ان کی رضامندی سے، اگر ان میں سے بھی کوئی منع کر دیتا ہے کہ نہیں بھئی میرے حصے سے یہ خرچ نہیں کرنا تو اس کے حصے سے بھی یہ خرچ نہیں کیا جائے گا. تو یہ خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو مال ہے میت کا اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے. اس کو بے تحاشا خرچ کرنا ہے یا بعض جگہوں پر بڑی لمبی تقسیم ہو جائے تو جو آگے سارے معاملات جو طویل چلے جاتے ہیں کہ بھئی شادی کے اخراجات بھی اسی سے کیے جا رہے ہیں، ان تمام کی اجازت نہیں. حدیث کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.